نجم سیٹھی صاحب، جس دن سے پاکستان نے جوابی وار کیا ہے یا جوابی اعلانات کیے ہیں، جس طرح کے اقدامات بھارت نے اٹھانے کا اعلان کیا تھا ان کے جواب میں، اس کے بعد سے ایسے لگتا ہے کہ بھارت وہی گھسی پٹی لائن دہرا رہا ہے، ان کا میڈیا وہی گردان گن رہا ہے کہ ہم پانی روک دیں گے، گھس کے ماریں گے، کشمیر لے لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس سے زیادہ بات نہیں ہو رہی. آفیشیل لیول پر ہم نے اس سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھا. جبکہ دوسری طرف آج کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہاں وزیر اعظم پاکستان بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی، اور کیبنٹ کے منسٹرز بھی تھے. ان کے سامنے آرمی چیف نے دو قومی نظریے کی بات کی تو شہباز شریف صاحب نے ایک آفر کی انڈیا کو اور کہا کہ بے بنیاد الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کی ہم شفاف انکوائری کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی نیوٹرل سورس سے کروا لیں تاکہ یہ بات کسی منطقی انجام کو پہنچے. ہسٹری ہے آپ کی الزامات لگانے کی، وہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. مین وائل آج بڑے عرصے کے بعد محسن نقوی صاحب بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی دو تین بڑے بڑے انکشافات انڈین کارروائیوں کے حوالے سے کیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس واقعے کی انکوائری کرائیں بلکہ جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری کرائیں، نیوٹرل سورس سے ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. بھارت کیا چاہے گا اس کے علاوہ کہ پاکستان انکوائری کی آفر کر دے؟ کیا ماضی میں بھی ایسا کبھی ہوا تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اچھا کیا ہے پاکستان نے یہ آفر کی ہے کہ ایک نیوٹرل انکوائری ہو جائے. اس سے پاکستانی کریڈینشلز کو سپورٹ ملتی ہے کہ ہمارا ہاتھ نہیں تھا اس میں. اگر کوئی لوکل گروپ سے یا فالس فلیگ آپریشن تھا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا اگر صحیح طریقے سے انکوائری کی جائے تو. اور پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیوٹرل انکوائری ہو. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا شاید نہیں مانے گا. اگر انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے اندر کسی نہ کسی سٹیج پہ تو وہ کبھی بھی نیوٹرل انکوائری نہیں مانے گا. تو اگر وہ نیوٹرل انکوائری مان جاتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ دیر از مور ٹو اٹ، اٹس مور کمپلیکیٹڈ. اگر پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ نیوٹرل انکوائری ہو اور اگر انڈیا کہتا ہے نو تو پھر انڈیا جو ہے اس کے اوپر وہ گلٹی ہے. اگر انڈیا مان جاتا ہے اور نیوٹرل انکوائری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جس کے اوپر بھی داغ لگے گا وہ لگے گا. تو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ. مگر میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا مانے گا اس بات کو. میں آپ کو بتا دوں کیوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پٹھان کوٹ کے اوپر 2016 میں اسی قسم کا حملہ ہوا تھا آن انڈین سیکورٹی فورسز، تو اس وقت بھی الزام انڈیا نے پاکستان کی لشکر طیبہ یا جہادی تنظیم جیش محمد کے اوپر لگایا تھا. اس وقت کی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ ایک انکوائری لانچ کریں مگر ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے اور آپ اوکے کریں تو ہم اپنی ایک JIT بھیجتے ہیں آپ کو. تو ایک JIT چلی گئی تھی. انڈیا نے کہا تھا لے آئے آپ. انڈیا واز شیور کہ اس میں اکراس دا بارڈر سے لوگ آئے ہیں. تو انڈیا اس لیے شیور تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے تو انہوں نے مان لی بات. انہوں نے کہا ہاں بھیجیں. تو ہماری طرف سے ایک JIT گئی تھی، دلی گئی، دلی کے بعد پٹھان کوٹ بھی گئی اور اس کے بعد ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی. اور انڈیا کی جو NIA ہے، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی، انہوں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا تھا جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے پورا تعاون کیا ان کے ساتھ، ان کو ہم لے گئے ہیں پٹھان کوٹ بھی، وہاں بھی یہ دکھایا وہ دکھایا، بہت کچھ انفارمیشن بھی دی اور بھی بھیج رہے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے ثبوت کافی نہیں دیے، یہ کہا گیا. مگر انفارمیشن یہی ہے کہ بھارت کی طرف سے کافی انفارمیشن ملی تھی مگر یہاں نہیں ہوا. یہاں تک کہ پاکستان کی حکومت اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک FIR بھی کٹوا دی تھی کہ جی ہاں اس کو چیک کریں. مگر میاں صاحب کی اسی کی وہ FIR جو کٹوائی تھی اور اس وقت جو تبصرے ہوئے تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر، تو اس میں ڈان لیکس بھی بنی کیونکہ میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کو تفتیش کریں، کیونکہ میاں صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کوئی پرامن طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آگے بڑھا جائے. مگر یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے ساتھ ڈیریل ہونے کا خطرہ تھا سارا کچھ. مگر اس کے بعد خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں صاحب کی خود چھٹی ہو گئی اور وہ FIR جو ہے کہیں بھی نہیں پہنچی. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو آج بھی پاکستان نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم نیوٹرل انکوائری کرانا چاہتے ہیں تو وہ بات مان لینی چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے کیونکہ اس وقت جس قسم کا وار ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، اگر یہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے تو وہ وار ہسٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور وہ جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. اس لیے انڈیا کبھی بھی نہیں مانے گا نیوٹرل انکوائری.
تو پہلے بھی انڈیا نے کہا تھا ہم انکوائری کر رہے ہیں, آپ بھیج دیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. مگر اب اگر پاکستان یہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنی ایک JIT بھیج رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور پاکستان نے کہا نہیں, ہماری بات تو نہیں مانیں گے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نیوٹرل انکوائری کروا لیں. اور وہ کون ہو سکتا ہے, ایسی کون سی ایجنسی جس میں دونوں راضی ہو سکتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کی بہت سی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کہ کر سکتی ہیں ایسا کام, مگر ایز آئی سیڈ انڈیا کبھی نہیں مانے گا. اگر مانتا ہے تو یہ سارا جو جذبہ بنا ہوا ہے نا اس وقت وار کا, ہسٹیریا بنا ہوا ہے کہ کرو کچھ, یہ کرو, سارا ہندوستان یقین کرتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں, اور سارا پاکستان یہ یقین کرتا ہے کہ ہم نے تو بھیجے نہیں ہے, ہم نے تو جہاد ختم کر دی تھی, ہم نے تو جہادیوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہوا ہے, اور جہاد ہم نے تو جہاد کو سپورٹ کرنا بند کر دیے. تو اس لیے آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہو جائے. ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے نہیں کیا, یہ خود وہاں ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے, آپ سمجھے یہ. اب دیکھیے ڈیپ اسٹیٹ, انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے عائشہ, اس کا کافی رول رہا ہے پہلے بھی. میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا کہ 1995 میں اسی علاقے کے اندر, اننت ناگ کے اندر, یہاں ایک اور بھی حادثہ ہوا تھا 1995 میں, جہاں ویسٹرن ٹورسٹ کو کڈنیپ کر لیا تھا. ایک گروپ تھا جس کا نام تھا الفران, جس کا تعلق حرکت الانصار کے ساتھ تھا. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے یہ سنے تھے نام, اس سے پہلے نام ہی نہیں سنے تھے. جیسے اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ نام سنا ہے اسی ایک گروپ کا, جی TRF. لیکن اس کے بارے میں بھی ایک سامنے آیا پیغام کہ انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہمارا اس حملے میں کوئی ہاتھ نہیں, بلکہ یہ سائبر اٹیک ہے انڈین ایجنسیز کی طرف سے. اچھا چلیں, یہ بھی ہوگی. جی اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی. میں نے پورا اس کے اوپر پروگرام کیا, لوگ پسند نہیں کر رہے. اس میں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کیا جو کہ میڈلن آلبرائٹ, جو کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے دا مائٹی اینڈ آل مائٹی, اس کے اندر ایک لکھا تھا کہ بل کلنٹن نے انہیں کیا کہا, اور بل کلنٹن نے کافی سخت لفظ استعمال کیے تھے. اس کے بعد انڈیا کے اندر جب وہ کتاب چھپی تو شور پڑ گیا, کیونکہ بل کلنٹن نے بیسکلی یہ کہا تھا میڈلن آلبرائٹ کے مطابق کہ ہندو ایکسٹریمسٹس نے یہ کیا ہے. اب پاکستان تو ہندو ایکسٹریمسٹ نہیں ایکسپورٹ کرتا, تو اشارہ بل کلنٹن کا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی طرف, اور اس کا اشارہ بل کلنٹن کا یہ تھا کہ یہ ٹورسٹ جو تھے یہ امریکن ٹورسٹ تھے, اور وہ یہی کہ وہ انڈیا تنگ کرتا ہے ہمیں, اور ہمیں جب بھی کوئی آتا ہے یہاں تو انڈیا اس قسم کی چیز کرتا ہے ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو کافی انہوں نے کوئی گالی والی بھی نکالی تھی اس سے. تو میرا خیال ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب کچھ وضاحت آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے, میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں کچھ انڈینز کہ جی آپ نے غلط بیانی کی ہے. ایکچولی میں نے غلط بیانی نہیں کی. ہندوستان میں جب یہ کتاب میں یہ بات نکلی تو اس وقت کے جو پبلشر ہیں ہارپر کالنز, ان کو اوپر بڑا سیاسی طور پہ بڑا پریشر آیا. انہوں نے پھر وہ کتاب وڈرا کر کے اور اس کے اندر یہ لائنیں تبدیل کی, حذف کر کے دوسری لائنیں لکھ دی تھی, اور ریلیجس فنیٹکس کر دیا ہندو ایکسٹریمسٹ کی جگہ پہ. تو وہ آج یہ کوٹ کر رہے ہیں. ایکچولی اپنی ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے, ہوم ورک کرتے تو شاید اتنی بگیٹڈ قسم کی نیشنلسٹ رسپانس نہ کرتے, مگر چلیں وہ تو وہاں آج کا موڈ چل رہا ہے, جنون چل رہا ہے, وہ تو موڈ ہے, اور گالی گلوچ چل رہی ہے ہر ایک کے خلاف. میں نے تو ایک حقیقت بیان کی تھی کہ بھئی دیز آر دا بلاکس آف بلڈنگ دا کیس. اچھا, تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نہیں خیال, میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, اور اس کی پوری میں نے بیانیہ پہلے پیش کی ہے. تو اس لیے انڈیا یہ ہمارا جو موقف ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور وہ کبھی بھی کوئی انکوائری, وہ کہیں گے انکوائری ہم خود کریں گے. اسی لیے ابھی تک انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کا نام نہیں لیا, مگر سارا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے, اور یہ کہنا کہ جی جنہوں نے کیا ہے ہم ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم رسپانس کریں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں نا کیا رسپانس کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, کیا رسپانس کریں گے اور ہمارا کاؤنٹر رسپانس کیا ہوگا. مگر یہ معاملہ جو ہے یہ اب کچھ عرصہ چلے گا ایسے ہی. یہ تو جواب مجھے مل گیا کہ انڈیا ایکسکیوز کیا دے سکتا ہے اس انکوائری کے جواب میں, بٹ وہ پش کر رہا ہے ان کا میڈیا کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کے بعد کوئی نیکسٹ موقف لے. پاکستانی گورنمنٹ اور کیا آفر کر سکتی ہے, یہ بات بس یہیں تک رک جائے گی؟ نہیں, پاکستان گورنمنٹ نے تو ڈینائی کر دیا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے تو انکوائری کر لیں, مگر کیونکہ آپ ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم آپ پہ نہیں کرتے, تو کوئی نیوٹرل لے آئے, وچ از فیئر انف, نیوٹرل انکوائری کر لیں. مگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر انڈین اسٹیٹ کا اس میں ہاتھ ہے تو کبھی بھی انکوائری نہیں کریں گے, نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے. تو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ عدالت کے فیصلے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ پٹیشن اور یہ کہاں جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے, اگر اس کو مسترد کرتا ہے انڈین گورنمنٹ کہ ہم نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انوالوڈ ہے.